نحمده ونصلي على رسوله الكريم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک واہل بیتک یا سیدی یا نور اللہ۔ محترم حاضرین، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ اللہ تعالیٰ مومنین کے ایمان اور مال کو خرید لیتا ہے اور انہیں اس کے بدلے میں جنت عطا کر دیتا ہے۔ اور یہ ایسے لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں، نافرمان لوگوں کو قتل کرتے ہیں اور حق پر چلتے ہوئے اپنی جان کا نذرانہ بھی پیش کر دیتے ہیں۔ شہدائے کربلا میں سے ایک عظیم شہید اور قافلہ حسینی کا علم بردار حضرت عباس بن علی علمدار رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ یہ ایک عظیم نام ہے اور آپ کا لقب ابو الوفا ہے۔ آپ نے دین کے ساتھ اور امام حسین علیہ السلام کے ساتھ اہل بیت کرام کے ساتھ ایسی وفا کی ہے، فرمایا یہ با وفا نہیں، یہ وفا کا باپ ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ آپ ہی کے پاس امام حسین علیہ السلام کے لشکر کا جو جھنڈا تھا وہ آپ کے ہاتھ میں ہوتا تھا، اس لیے آپ کو علمدار کہا جاتا ہے، یہ علم بردار کہا جاتا ہے۔ علم کہتے ہیں عربی میں جھنڈے کو، تو آپ کے پاس امام حسین علیہ السلام کا جھنڈا تھا، اسی لیے آپ کو علمدار کہا جاتا ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت اون محمد کے بعد، حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد اور شہزادہ حسین علی اکبر کی شہادت کے بعد واقع ہوئی ہے، اور یہ اس وقت کا منظر ہے جب کافی اہل بیت طہار کے شہزادے اپنی جان دے چکے ہیں، اور اس وقت خیموں کی یہ حالت تھی کیونکہ پانی ختم ہو گیا تھا اور بچے جو ہیں وہ پیاس سے بے تاب ہیں۔ سیدہ سکینہ رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر جو بچے تھے انہوں نے آپ سے درخواست کی کہ چچا پانی کا انتظام کریں۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سیدہ سکینہ کے ساتھ بہت محبت تھی، بڑی عقیدت تھی، اور ان کی بات کبھی بھی آپ نے پوری زندگی میں ٹالی نہیں ہے۔ آپ نے جب آ کر فرمایا تو آپ امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ حضور مجھے اجازت عطا کریں۔ تو آپ نے فرمایا آپ کو جنگ کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو آپ نے فرمایا پھر مجھے پانی لانے کی اجازت دے دیں۔ تو آپ نے فرمایا میں یہ بھی نہیں دے سکتا، اس لیے کہ آپ میرے علمدار ہیں، تو اگر آپ چلے جائیں گے اور آپ شہید ہو جائیں گے تو پھر ہمارا جو علم ہے وہ کون بلند کرے گا۔ تو آپ نے بہت گزارش کی کہ چونکہ بچوں کی طرف سے اور ان کی جو حالت تھی وہ آپ کے سامنے تھی، بالآخر امام حسین علیہ السلام نے آپ کو پانی لانے کی اجازت عطا کی ہے۔ آپ جنگ لڑنے کے لیے نہیں گئے ہیں، نہ ہی آپ نے جنگ لڑی ہے، آپ فقط پانی کے لیے گئے ہیں۔ تو جب آپ
تشریف لے گئے اور آپ اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر نکلے اور آپ کے پاس ایک مشک ہے. جو لشکر یزید ہے انہوں نے دیکھا کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ ہے اور یہ جا رہے ہیں فرات کی جانب. انہوں نے فرات پر قبضہ لگایا ہوا تھا، محافظ اپنے کھڑے کیے تھے کہ کسی کو پانی نہیں لینے دینا، اور خاصاً اہل بیت کرام میں سے. وہ محافظ دوڑ کر آئے اور آپ کا رستہ روکا اور انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو پانی نہیں لینے دیں گے. آپ نے فرمایا ہمیں پانی سے کوئی نہیں روک سکتا. تو انہوں نے مزاحمت کی. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ تعالیٰ نے آپ کو ظاہری طور پہ حسن و جمال اور بہت بلند قد اور جسامت بہت بڑی عطا کی تھی. یہاں تک کہ روایات میں ہے آپ گھوڑے پہ اوپر سوار ہوتے تھے اور آپ کے جو پاؤں ہیں وہ زمین پر لگتے ہوتے تھے. اللہ تعالیٰ نے اتنا آپ کو جسم اور طاقت عطا کی تھی. تو آپ کو چونکہ جنگ کی اجازت نہیں تھی اس لیے آپ نے جنگ نہیں لڑی. تو آپ نے اپنے گھوڑے کو دوڑایا اور ان تمام کو پیچھے ہٹایا اور فرات میں اپنے گھوڑے کو داخل کر دیا، اور وہاں جا کے آپ نے جو مشک ہے اس کو پانی سے بھر لیا اور باہر نکلے. اب انہوں نے کہا کہ انہوں نے پانی لے تو لیا ہے لیکن اب یہ پانی کسی بھی حال میں اہل بیت کرام کے خیموں کے پاس جانا نہیں چاہیے. انہوں نے آپ کا رستہ روکا اور آپ وہاں سے نکل رہے ہیں اور جو آپ کے سامنے آ رہا ہے اس کو کاٹ رہے ہیں. وہ بھی آپ پر حملہ کر رہے ہیں تیروں کے ساتھ، تلواروں کے ساتھ، نیزوں کے ساتھ. لیکن آپ کا مقصد تھا کہ میں یہ پانی جو ہے یہ خیموں تک لے جاؤں. لیکن ایک بدبخت نے آگے بڑھ کر آپ نے بائیں ہاتھ میں مشک کو پکڑا ہوا تھا، کندھے کے اوپر لٹکایا تھا، اور دائیں ہاتھ کے ساتھ آپ ان کا رستہ بھی روک رہے تھے، ان کے ساتھ لڑ بھی رہے تھے. ایک شخص نے تلوار ماری اور اس نے آپ کا بایاں جو بازو ہے وہ کاٹ دیا. جب بازو کٹا تو آپ نے فوراً مشک کو پکڑا اور اپنے دائیں ہاتھ میں لے آئے. ایک ہی ہاتھ میں پانی، ایک ہی ہاتھ کے ساتھ جنگ. تھوڑی دیر کے بعد ایک اور شخص نے آپ کا دایاں بازو بھی کاٹ دیا. جب آپ کا وہ بازو کٹا تو آپ نے جو مشک ہے وہ اپنے دانتوں میں پکڑ لی. تو پھر ایک وقت ایسا تھا کہ اس نے تیر مارا جس کے ساتھ مشک کو سوراخ ہو گیا اور سارا جو پانی ہے وہ بہہ گیا. اب وہ پانی ختم ہو گیا، جا نہیں سکتا. کچھ دوسری طرف جو بچے دیکھ رہے ہیں، انتظار کر رہے ہیں. وہ جب تک تو مشک میں پانی تھا ان کی امید تھی کہ پانی پہنچ آئے گا، لیکن جب دیکھا کہ پانی بہہ گیا ہے تو اس وقت کی جو کیفیت ہے اس کو بیان نہیں کیا جا سکتا کہ کیا ان بچوں کے اوپر کیفیت طاری ہوئی ہوگی کہ جب انہوں نے اپنی آنکھوں سے پانی کو بہتے ہوئے دیکھا ہوگا اور اپنے چچا عباس کو گرتے ہوئے دیکھا ہوگا. انہوں نے یک بارگی سے حملہ کیا اور حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ زمین پر آ گئے، زخمی ہے اور آخری وقت ہے، زخم بہت تعداد میں ہے. انہوں نے بہت یزیدیوں نے تکلیف دی ہے. تو آپ نے پھر حضرت امام حسین علیہ السلام کو بلایا، فرمایا کہ یا اخی ادرکنی، کہ اے میرے بھائی میری مدد کرو. امام حسین علیہ السلام نے جب آواز سنی تو آپ تشریف لائے اور آپ نے دیکھا کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ ہی وقت کے مہمان ہیں. تو آپ نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکڑا اور اٹھایا تو دیکھا کہ آپ اپنی جان حضور اقدس عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین پر قربان کر چکے ہیں. تو آپ نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسد کو جب اٹھایا ہے تو آپ نے فرمایا کہ آج میری کمر ٹوٹ گئی ہے. تو یہ جملہ امام نے فرمایا اور آپ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے جسد اطہر کو اٹھا کر
اپنے خیموں اور اپنے شہداء کے پاس لے آئے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ محبت اہل بیت نصیب فرمائے۔